سر سید ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ان کے دور تک نہیں، ہمیشہ وہ پیغام ایک نیا پیغام ملتا ہے ہمیں، کیونکہ انہوں نے پیغام جو ہمیں دیا وہ اس طرح کا ہے کہ ہم مثبت رویہ اختیار کریں، ہم محبت اور مساوات کا رویہ اختیار کریں، ہم جہد مسلسل کا رویہ اختیار کریں، ہم ہمیشہ اچھائیوں کی طرف آگے بڑھیں، جدید علوم و فنون کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی مذہب اسلام کا بھی کام تھا۔ تو سر سید کو اس لیے ہم سب 17 اکتوبر کے زمانے میں آج 17 اکتوبر کے دن خاص طور سے بھی یاد کرتے ہیں کہ یہ ان کا جشن نہیں، یوم پیدائش نہیں، بلکہ ہمارے احتساب کا، ہمارے اپنے احتساب کا بھی ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ یہ 1870 سے، یعنی جب وہ تہذیب الاخلاق کے رسم اجرا کر رہے ہیں، 1875 میں جب وہ مدرسۃ العلوم قائم کر رہے ہیں، 1877 میں جب وہ MAO کالج ہو رہا ہے، تو یہ سب ہمارے سامنے ایک لاہ عمل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیں کہ سر سید نے سوچا تھا کہ کیا کریں، اور غور کر رہے تھے کہ دوسری قوم ترقی کیوں کرتی چلی جا رہی ہے اور ہم پچھڑتے کیوں چلے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ ماضی میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں، فلسفے میں، تصوف میں، منطق میں بہت آگے تھے۔ اسپین کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، بغداد کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو ہم پھر پچھڑتے کیوں چلے گئے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے جدید علوم و فنون سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے، لہذا انہوں نے یورپ والوں کو دیکھ کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں ان کی اچھائیوں کو قبول کرنا ہے، اور ان کی اچھائیوں میں ایک چیز ان کے سامنے یہ بھی تھی کہ وہ ان کی زبان، ان کا ادب لیٹسٹ ہے، جدید ہے، ابتر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ لیٹسٹ ہے، جدید ہے، اور جو چیز جدید ہے تو انہوں نے کہا۔ اسی لیے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نواب عبداللطیف نے جب ان کو کلکتے میں بلایا کہ آپ آئیے، اور اس وقت تک انہوں نے کوئی تہذیب الاخلاق بھی جاری نہیں کیا تھا، لندن بھی نہیں گئے تھے، کہ آپ آئیے، آپ کو ایک خطبہ دینا ہے۔ بنگال گئے، کلکتے میں ان کے گھر پہ قیام کیا، ان کی حویلی میں قیام کیا، اور بنگال میں جو انہوں نے خطبہ پیش کیا، خطبے کا عنوان تھا کہ ہمیں انگریزی علم حاصل کرنا ہے۔ پہلی بار وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور دوسری چیز غور طلب یہ ہے کہ پورا خطبہ پیش کیا فارسی میں۔ دو چیزیں کہ وہاں پر فارسی نوئنگ تھے، تبھی تو وہ خطبہ پیش کیا گیا۔ ہم نے سر سید کی بات مان لی، ہم نے انگریزی پڑھ لی، لیکن کچھ چیزیں ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں۔ فارسی بھول گئے، فارسی تو بہت دور، اردو بھی بھول گئے، اردو ہی نہیں بھول گئے، پھر ہم اپنی تہذیب کو بھول گئے۔ ورنہ مدرسۃ العلوم سے 5 سال پہلے، یعنی کلکتے سے واپس آنے کے کئی سال کے بعد، انہوں نے رسم اجرا کیا تہذیب الاخلاق کا، اور نام رکھا تہذیب الاخلاق، کہ ہمیں تہذیب اور اخلاق یہ قوموں کو کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح سے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا۔ جیسے مذہب اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے بڑھتا ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے، اور ہمارا کیا ہر ایک کا ماننا ہے یہ، کہ وہ اپنے اخلاق کے طور پہ، اپنے ارشادات کے طور پر، اپنے بیہیویئر کے طور پر جو اس نے لاہ عمل پیش کیا، خاص طور سے صوفیہ اکرام نے، ہمارے بزرگوں نے جو پیش کیا، اس سے لوگ متاثر ہوتے رہے۔ تو ہم وہ اخلاق کی درستگی کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق رکھا، اور تہذیب الاخلاق کو بھی پہلی بار انہوں نے کہا یہ سوشل ریفارمر ہے، جو آج بھی اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ ہمیں سماج کو دیکھنا ہے، کل کے اور آج کے سماج میں بدل چکا ہے۔
کبھی کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہٹ درمی سے کام لو، کوئی تم نفرت سے کام لو، تم بغض سے کام لو، تم عداوت سے کام لو، قطعی نہیں، بلکہ دور اندیشی سے کام لو. اور ہر چیز کے لیے منطق انہوں نے پیش کی اور اس کے لیے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. ہم آج بہت ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی ڈگری کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے انہوں نے تربیت گاہ بنائی. مدرسے میں، اپنے کالج میں وہ دیکھتے رہتے تھے، وہ اور ان کے تمام رفقا دیکھتے رہتے تھے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہو جائے. آپ ظہور والڈ کو دیکھ لیجئے جو علوم مشرقیہ ہے کہ کس طرح سے رہتے ہیں. شبلی کو دیکھ لیجئے، محسن الملک کو، وقار الملک کو، ان کے تمام رفقا کو دیکھ لیجئے کہ ان کا بیہیویئر کیسا رہا. تو آج بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں اور ترقی کرتے رہیں گے، لیکن اگر جو چیزیں ہمارے ہاں مانع ہو رہی ہیں وہ کیا؟ کہیں ہم ہر دھرمی سے کام تو نہیں لے رہے ہیں، کہیں ہم جدید چیزوں میں، جدید علوم میں، جدید فنون میں کہیں آج بھی ہم توہم پرستی کا شکار تو نہیں ہے، دقیانوسی کا شکار تو نہیں ہے. تو اس کو ہم عقل اور منطق اور فلسفے اور مذہب کے اور اس کے اوپر جو قرآن اور حدیث نے کہا ہے اس سے ہم پرکھنے کی کوشش کریں. ہمارے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آل رسول ہیں، ان سب کی پیروی کرتے ہوئے ہم تمام چیزیں. اسی لیے تو سر سید کو سب نے کہا ہے کہ سر سید نے ہمیں دیا ہے. آج بھی یہ پیغام عالمی سطح پر دنیا میں جو قائم ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک ڈنر کھا رہے ہیں. ڈنر نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھا ہوں، اور اکٹھا ہونے کے بعد ہم اپنے ہاسٹل لائف کو کم از کم یاد کر سکیں. ہم کیسے رہتے تھے، ہم کیا کھاتے تھے، کس طرح سے ساتھ رہتے تھے، جو ہمیں سر سید اور رفقائے سر سید نے بتایا. اس کی وجہ سے ہم وہ ڈنر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سب ایک دن اکٹھا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت سے پیغامات دے دیا کرتے ہیں. سر سید یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب اردو پڑھ جائیں، لیکن اردو انہیں بے حد عزیز تھی. ابھی میں نے کہا کہ خطبہ پیش کیا فارسی میں تاکہ اپنی تہذیب، اپنی بنیادوں سے ہم الگ نہ ہو سکے. اسی لیے وہ اردو کو شروع میں وہ یہی چاہتے بھی تھے کہ ہم دو طرح کے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. ایک حصہ پیور انگریزی کا ہو، ایک حصہ اردو کا ہو، لیکن جو اردو کے میڈیم کا حصہ ہو اس میں انگریزی لازمی ہو، اور ایک وہ حصہ ہو جو ان دونوں کے ٹاپرز آ سکے. شروع میں ایک قائم بھی ہوا، 2 حصے تو قائم بھی ہوئے، لیکن وہ برقرار نہیں رہ سکا کیونکہ انگریزی ترقی کرتی چلی گئی. ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ انگریزی ترقی کیوں کرتی چلی گئی. ہندوستان میں نہیں، آج دنیا عالمی سطح کے اوپر ہے، انگریزی ترقی کر رہی ہے. تو انگریزی ترقی کرنے کے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انگریزی نے جہاں جہاں گئی یہ زبان، وہاں سے اس نے اپنے ذخیرے کو بہت وافر کیا. وہ زبان کے الفاظ کو لیتے رہے اور اس کے دامن کو وسیع کرتے رہے. مسلمانوں نے بھی یہی کیا جب تک ترقی کرتے رہے. مسلمان اگر یورپ میں گئے، یونان گئے مسلمان، اور مسلمان یونان جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یونان طب میں بہت آگے، بہت آگے ہے. انہوں نے تمام کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، اس علم کو اپنے ساتھ رکھا، اور آج تک ہم طب یونانی کہتے ہیں. اسے ختم نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس کو ہم اور اگر ایڈوانس کر دیتے تو شاید ہم اور ترقی کر سکتے. تو آج احتساب، خود احتسابی کا یہ وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم زبان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ادب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے ادب سے اپنے بچے کو محروم رکھیں گے اور پھر اس سے ہم تمام توقع کریں بڑے ہونے کے بعد، تو پھر یہ تو بے معنی ہوگی، کیونکہ ہم نے جس ماحول میں اس کو ڈال دیا ہے پھر وہ اسی ماحول میں وہ پروان چڑھتا رہے گا. سر سید یہی چاہتے تھے کہ تم جدید علوم و فنون کہیں کے بھی ہو. انگریزی اس لیے کہ اسپینش میں، فرانس میں، جرمنی کی تمام چیزیں انگریزی میں منتقل ہو رہی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ انگریزی کے ذریعے دنیا بھر کے علوم و فنون کو تم سمجھ لو.
آج بھی وہی ذریعہ ہے کہ ہم تمام علوم و فنون کو سمجھ لیں، لیکن اپنی بنیاد سے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر مادری زبان بہت وسیع ہے، رچ ہے، لیکن ہم نے ترکی چھوڑی، ہم نے فارسی سے کنارہ کشی اختیار کی، تو ہم نے اگر ان سے کچھ حاصل کیا ہے تو اس سے اردو آئی ہے، تو وہ ترکی کی چیزیں، فارسی کی چیزیں ہمارے یہاں داخل ہو گئی ہیں، عربی کی چیزیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں رہے گی، ہماری مذہبی زبان ہے، علمی زبان ہے۔ جن کی مادری زبان ہوگی یقیناً ہوگی، تو جس کی گجراتی ہوگی وہ اس کی گجراتی ہے، جس کی بنگالی مراٹھی ہے وہ اس کی ہے، ماں اس کی ہے، جو بھی اس کی مادری زبان ہے۔ لیکن جہاں ہم تہذیب سے اپنے ہیں تو ایک بڑا حلقہ ہمارا بندھا ہوا تھا اردو سے۔ یہی وجہ تھی کہ کیوں فارسی میں اس ملک میں سب سے زیادہ منشی اگر ہوئے تو وہ کائست تھے، کیونکہ انہوں نے فارسی کو پڑھا اور وہ کام کیے، اور وہ ان کو جو عہدہ تھا وہ منشی کے تھے۔ پھر انہوں نے علوم حاصل کیا، فارسی کے بعد اگر گیا تو اردو، فارسی کی جانے کے بعد اگر جو کچھ ہے اردو میں، تو اردو میں بھی آپ دیکھیں ریچ ہے ہماری زبان غیر مسلموں کی بدولت۔ تو جہاں پر جس کی زبان ہے اس زبان کو وسعت دینا ہے، نہ کسی دوسرے کو ہم سے تعصب برتنا چاہیے، نہ ہم کو اس سے برتنا چاہیے، بلکہ زبان تو ایک وسیلہ ہے، زبان کے ذریعے ہم اپنی چیزیں، جیسے اب ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں، اب ہم فارسی کے ذریعے وہ نہیں سمجھ سکتے، عربی کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اردو کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے راہی معصوم رضا، تو راہی معصوم رضا جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں بہت سے، وہ تو شاعر تھے، بہت سے موضوعات کا انتخاب کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ داستانوں پر کام کیا جائے، اور داستانوں کا انتخاب کیا، اور داستانوں میں بھی انہوں نے موضوع رکھا طلسم و شربہ، اور طلسم و شربہ میں بھی انہوں نے نقطہ نکالا کہ طلسم و شربہ میں ہندوستانی عناصر، یہ ہے ہماری سوچ۔ نکلا دہاڑتا زیغم کچھار سے، جب اگر شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کے سامنے دجلہ ہے، فرات ہے، کربلا ہے، لیکن لکھ کہاں رہا ہے؟ ہندوستان میں لکھ رہا ہے۔ راہی معصوم رضا نے بھی کہا کہ یقیناً یہاں کے داستان بیان کرنے والے افراسیاب کا ذکر کر رہے ہیں، رستم کا ذکر کر رہے ہیں، سہراب کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے پس منظر میں لاشعوری طور میں تو بھیم ہے، ارجن ہے، مہابھارت ہے۔ تو اس سے انہوں نے منسلک کیا اور اس ہندوستانی عناصر کو نکالے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دجلہ ہے، فرات ہے، سب کچھ ہے، لیکن گنگا ہے، جمنا ہے، اس کے ساحل ہے، اس کے آب و ہوا ہے۔ اگر کوہ دماوند ہے تو ہمالیہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے شعراء نے، اور سر سید نے اسی لیے کیا، سر سید کی بنیاد پڑی، انہوں نے تلاش کیا کہ کیسے ہمیں دیکھنا ہے۔ انہوں نے تاریخ کا، ہسٹورین ہے، سب سے پہلے تاریخ کی طرف توجہ دیتا ہے، اور وہ آثار قدیمہ میں جاتا ہے اور ان تاریخی عمارتوں میں دیکھتا ہے جن میں خون جگر ہے۔ وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کی بنیادوں میں کن کی محنتیں، کن کا لہو، کن کا پسینہ شامل ہے، اور وہ کیا نقش ہیں، اور وہ نقش ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں، وہ کس تہذیب کو ہمیں یاد دلاتے ہیں، کس ثقافت کو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ تو سر سید ہمیں اس طرف سے لاتے ہیں۔ سر سید بہت آئیڈیالوجیکل آدمی ہے، کوئی بھی کہہ دے اگر انہوں نے، تو جس دور میں سر سید نے اردو کی حمایت کی، اس دور میں، اس لحاظ سے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ فارسی کے بدل ہے اردو آئی ہے، ورنہ پہلے ہی خود ہم نے پہلی مثال آپ کو دے دی کہ فارسی میں دے رہے ہیں، اس لیے اردو کی حمایت کر رہے ہیں، اور آگے بڑھا رہے ہیں انگریزی کو کہ آنے والا کتنا دور اندیش ہے، کہ آنے والا زمانہ سائنس کا اور فلسفے کا اور ٹیکنالوجی کا اور انگریزی کا، اس کا ہے، تو اسے حاصل کر لو، لیکن اپنی جڑوں کو کبھی نہ چھوڑو، اپنے مذہب کو،
اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اور یہی تہذیب ہماری رواداری سکھاتی ہے۔ اگر ان کے دوستوں میں ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی آبیاری میں کہ سب مل رہے ہیں۔ غیر مسلموں نے بے پناہ چندہ دیا، بے حد ان کے دوست ہیں۔ بنارس میں انہیں جب تک رہے بے پناہ عزت ملتی رہی، ایسا نہیں، اور آج بھی عزت مل رہی ہے۔ بس وہ اور ہمیں بھی انہیں انسان کے ہی نقطۂ نظر سے، وہ ولی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، لیکن وہ انسان جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ اور اسی لیے ہم 17 اکتوبر کو اسے یاد کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کاش ہم اب عہد کریں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم نے یہ چھوڑا، ہم نے یہ چھوڑا، ہم نے یہ چھوڑا۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر سر سید کے خطوط کو آپ دیکھیے تو سر سید کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے چین ہو رہے ہیں کہ جامع مسجد بنوا رہے ہیں۔ نقش و نگار بہت اچھے ہیں، کاریگر جو ہے بہت اچھا کاریگر ہے، لیکن غیر مسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد تعمیر یہی کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نقش و نگار جامع مسجد سے، وہ کہتا ہے جا کے میں دیکھوں گا، فوٹو ہو نہیں سکتا تھا تو وہ جا کے دیکھ کے بنائے گا، اپنے دوست کو خط لکھیں رہے ہیں، جو خط موجود ہے ان کا، کہ دیکھو یہ آ رہا ہے دلی کی جامع مسجد میں، اسے نقش و نگار دیکھنے ہیں تاکہ ہماری جامع مسجد میں یہ وہ نقش و نگار بنائے۔ یہ یقیناً پاک و صاف ہو کے جائے گا، باوضو جائے گا، تو لیکن تم اسے لے کے جاؤ، لے کے جاتا ہے، دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو سر سید تو وہ ہے، سر سید نے ہمیں جو محبت اور مساوات کی بات دی، جو یکجہتی کا پیغام دیا ہے، وہ بے مثال ہے، اور آج اسی کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا، آپ دیکھیں ان کی تمام چیزوں کے اوپر اسباب بغاوت ہند لکھا تو وجہ بتائی کہ باغی کیا صرف ہندوستانی ہے؟ بغاوت پہ اکسانے والے کون ہو؟ تم ہو، اے انگریز، تم اپنے رویے میں برتاؤ لاؤ۔ یہ جھانسی کی رانی، یہ تاطیہ ٹوپے، یہ بہادر علی شاہ ظفر، اور یہ تمام اور جو دیگر ہیں، یہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ منگل سنگھ اگر کھڑا ہوا ہے تو آخر کیا وجہ ہے؟ منگل پانڈے اگر کھڑا ہوا ہے تو وجہ کیا ہے؟ ایسے تمام لوگوں کے بارے میں تو اسباب بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا، اس کے اسباب تلاش کرو۔ بہت ناگوار گزرا انگریزوں کو، لیکن جو انگریز جو سمجھدار تھے، جو ذہین تھے، انہوں نے اس بات کو دیا اور تسلیم کیا انہوں نے کہ یہ زیادتی ہوئی، تو انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے ذریعے ہمیں بتایا انہوں نے پہلی بار کہ آنے والا زمانہ صحافت کا ہے۔ بھائی ان کے صحافی ہیں، خود صحافی بنے، کہ آنے والے اس دور میں ان کے ساتھی بھی صحافی ہیں۔ محمد حسین آزاد صحافی ہیں، الگ الگ مزاج ہے، لیکن ایک دو آپ دیکھیں کیا لوگ تھے۔ محمد حسین آزاد کا بالکل الگ مزاج، محمد حسین آزاد پر کیا گزری ہوگی کہ اس کے والد جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، انہیں سزائے موت دی جا رہی ہے بے قصور کو، اور وہ مفاہمت کر رہا ہے انگریزوں سے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، قوم کے لیے کر رہا ہے کہ ہمیں انگریزی سیکھنی ہے، ہمیں نظم جدید کا آغاز کرنا ہے، ہمیں انجمن کو بنانا ہے، ہمیں اپنے انداز میں۔ تبھی تو سر سید اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ سر سید کی تعریف کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد بڑے ٹیڑھے آدمی، سر سید سے ذرا سے وہ تھے، لیکن جب سر سید کو قریب سے آ کر دیکھا، تہذیب الاخلاق بند ہوا تو سب سے زیادہ دل میں لا گئے، اور لکھا انہوں نے کہ تہذیب الاخلاق کیسے بند ہو گیا، یہی تو اصل روح ہے جس کی بدولت یہ مدرسہ وجود میں آیا ہے۔ تو سر سید ادھر لگ گئے تہذیب الاخلاق کی طرف سے۔ ڈپٹی نذیر احمد بالکل ساتھ ان کے رہے، الگ مزاج۔ مولوی سمیع اللہ جگری دوست ان کے، بنیادی اختلافات کہیں کہیں ہیں، اور وہ اختلاف مشرق اور مغرب کا ہے، انگریزی کا اور ہندوستانی یعنی فارسی کا ہے۔ دونوں میں زبردست اختلاف ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، دونوں نے اس کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔
मौलवी समीउल्लाह की खिदमत पहला कॉलेज पहले ही उनकी इमारत में हो रहा है, और आखिरी वक्त जो नाराज हैं लेकिन इत्तला मिलती है कि इस दुनिया से रुखसत हो गए, दौड़ते चले आ रहे हैं, और किसके पास आ रहे हैं? जिससे सबकी वजह से नाराजगी है, बेटे के पास, कि आके पूछ रहे हैं कि वजह क्या। ये दोस्त है इख्तिलाफ है शिबली का, लेकिन जब तक सर सैयद जिंदा रहे छोड़ के नहीं गए, फिर जाके कौम के लिए खिदमत करते रहे चले। इख्तिलाफ होता यहाँ के लोगों के ऊपर, या अलीगढ़ तहरीक ने कोई चीज़, अलीगढ़ तहरीक ने तो मुसावात दी है। अलीगढ़ तहरीक ना होता तो यूनिवर्सिटी बंद नहीं है। निज़ाम सबसे बड़ा उस वक्त हुक्मरान है, निज़ाम को नहीं बनाया उन्होंने, चांसलर एक खातून को बनाया, बहुत छोटी हुक्मरान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार बन रही है, तो एक छोटे से हुक्मरान को क्यों, एक बड़े हाकिम को क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि इल्म के मैदान में उसकी बड़ी खिदमत है। अपने ज़माने में मदरसे, पाठशालाएं और इंग्लिश स्कूल खोलने वाली सबसे ज़्यादा एक औरत जो है वो नवाब सुल्तान जहां बेगम, तो उसको वाइस चांसलर बनाया गया, दोबारा बनाया गया। तो इस अलीगढ़ की तो रूह में भी कहीं के ऊपर कोई अख्तिलाफ नहीं रहा है, और आज भी नहीं। शेर अल्लामा इकबाल कहा जाता है शागिर्द मानवी हैं, क्यों बेचैन हो जाते हैं। उनकी नज़में पढ़ लीजिए, जहाँ सैयद की लौहे तुरबत पढ़ लीजिए, या तलबाए अलीगढ़ के नाम पढ़ लीजिए, या जब सर्रास मसूद का इंतकाल हुआ है उस वक्त जो बेचैन होकर लिखा है, ये पढ़िए। अल्लामा इकबाल कहते हैं वही, दोनों के अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग जाविये हैं, अलग अलग अंदाज से मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, और दोनों ने किया है। इसलिए ये सब हमें याद करने के दिन है। बहुत ज़बरदस्त इख्तिलाफ बाद में अबुल कलाम आज़ाद में और सर सैयद में, लेकिन सर सैयद की शख्सियत के कायल कहते हैं वाह क्या काम किया है सर सैयद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत जो बाद में फाउंडर हो रहे हैं जामे मिल्लिया इस्लामिया के, लेकिन अलीगढ़ का जब नाम आता था तो बेचैन हो जाते थे। और अलीगढ़ ने भी क्या किया उनके नाम से, उनकी वालिदा के नाम से है। अल्लामा इकबाल के लिए क्या कुछ नहीं किया है, अलीगढ़ पूरा हाल बना हुआ है अलीगढ़। मौलाना हसरत मोहानी आए तो जहाँ के लिए जान देने वाले, तो आज भी यहाँ का के तलबा, असातिज़ा, ओल्ड बॉय, ये दीगर जो इसके बही खाहान हैं, इस पर जान छिड़कते हैं। जान क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि इसकी रूह में समाया हुआ है। लोग कहते हैं कि सर सैयद ने इस जमीन का इंतखाब क्यों किया? बनारस में जगह देगी, मुरादाबाद में जगह देगी, फिर और जगह देगी। यहाँ आकर जो आम तौर से यह है कि उन्होंने जो सर्वे किया इस वीराने में, शहर में नहीं, आज भी लोग कहते हैं हम शहर जा रहे हैं, वो यानी वो ये शहर और ये वीराना है सिविल लाइन, एक 100-150 साल से बने। तो सर सैयद ने इसका इंतखाब क्यों किया? गौर करिए। सर सैयद बहुत दूररस उन्होंने मालूम किया कि जगह का इंतखाब, तो अब जो सर सैयद हाउस में आप जाइए और जो चीज़ें देखिए, तो जो सर्वे कराया उस सर्वे के एतबार से उन्हें ये इलाका सबसे अच्छा लगा। दूर पे नदियां हैं, गंगा भी और जमुना भी। तो गंगा और जमुना के लिहाज से दूर पे नदियां तुग़यानी नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी, और उसकी वजह से हमेशा यहाँ के ऊपर जमीन में पानी जरूर रहेगा, पानी की फरावानी रहेगी, पानी मिलता रहेगा और डूबेगा भी नहीं। तो पानी के लिहाज से, उसी लिहाज से दूर पर नदियां होने के लिए और ऐसे होने के लिए फजा बहुत अच्छी है। उस फजा को जब अच्छा मिल गया तो माहौल उन्हें बनाना था। उन्होंने माहौल बनाने के लिए सोचा कि दो चीजें हैं बुनियाद इसकी, और ये दोनों चीजें तो हमारे लिए जब से पड़े हैं, एक किनारा और खुद ये है किसके, ब्रिज की भूमि है, और ब्रिज की आइडेंटिटी है वृंदावन, और वृंदावन की आइडेंटिटी है श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ है अली,
جو علم کا باب ہے، لہذا انتخاب کر لیا. یہ ہے سر سید، بہت دور تک سوچنے والا. تو سر سید ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کی اپنی برائیوں کو دور کریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، اپنی لالچ کو دور کریں، اپنی ہوس کو دور کریں. کیونکہ ابھی تک ہم بہت ہمیں دیا ہے، کیا ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں؟ 17 اکتوبر یہ بتاتا ہے. اس لیے وہاں بیٹھتے ہیں سب کہ ہم اس کے لیے. تب آپ دیکھیں ہر علی گرین کیا بے چین ہو جاتا ہے کہ ہاں کاش ہم اس کے لیے کچھ کرتے. ہم نے تو اس سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. تو علی گڑھ موومنٹ اس لیے زندہ ہے، علی گڑھ تحریک اس لیے زندہ ہے، سر سید اس لیے رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے تمام چیزیں ہیں اور ہم اسی لیے یاد بھی کرتے ہیں.